وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18-19۔ فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جو لوگ یا جو شخص دنیا کا فوری فائدہ چاہتا ہے، جو آدمی اس دنیاوی زندگی کا فوری فائدہ چاہتا ہے، عجلنا لہ، تو ہم اس کو فوری فائدہ دے دیتے ہیں، فیہا، اس دنیا میں، ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، لمن نرید، اور جس کے لیے چاہیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہوا کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی کا فوری فائدہ چاہتا ہے تو ہم جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں اس دنیا کے فوری فائدے میں سے دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم ہم نے رکھ چھوڑی ہے، یصلاھا، وہ اس میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، ذلیل اور خوار ہو کر۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے، آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، وسعی لها سعیها، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ایسی کوشش جیسی کوشش ہونی چاہیے، وهو مؤمن، جبکہ وہ مومن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی ہوتی ہے، ان کی کوشش، ان کے عمل کو یعنی قبول کیا جاتا ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے اللہ۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی جو عطا ہے اس سے ان کو بھی نوازا جاتا ہے اور ان کو بھی نوازا جاتا ہے اس دنیا میں۔ آپ کے رب کی جو عطا ہے اس دنیا میں، عطا جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو چیز رزق سمجھ لیں، اے پیغمبر اس دنیا میں جو رزق ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مقبول بندوں کو بھی دیتے ہیں اور نامقبول، غیر مقبول لوگوں کو بھی دیتے ہیں، پسندیدہ لوگوں کو بھی دیتے ہیں، ناپسندیدہ لوگوں کو، فرمان برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، یہ مطلب ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، اے پیغمبر اس دنیا میں تیرے رب کی جو عطا ہے اس سے نوازا جاتا ہے ان مقبولین کو بھی اور غیر مقبولین کو۔ دنیا کی جو زندگی میں رزق کا معاملہ ہے اس سے کوئی محروم نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یہ دنیا کا جو رزق ہے اور دنیا کا معاملہ ہے یہ کسی پر بند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے آیت میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ، جس کا مقصد زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے،
اپنے سارے کام نیک کام بھی جو ہیں ان کاموں کا بھی مقصد کیا ہے؟ دنیا کا، فوری دنیا کا فائدہ ملے۔ جس کا مقصد اپنے کسی بھی کام سے اس دنیا کا فوری فائدہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہی اس دنیا میں رہنے والے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس طرح کے ہیں۔ کس طرح کے؟ کہ وہ بس اس دنیا کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، یہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ جو صرف اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے جتنے کام ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان اعمال سے، چاہے نیکی کے اعمال ہی ہوں، اس سے مقصد صرف اس دنیا کا کام فائدہ ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میرا ضابطہ سن لو، اس فوری فائدے میں سے جتنا ہم چاہیں اور جس کو چاہیں دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چاہتا ہے اس کو ملے گا اور جو وہ چاہتا ہے اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ملے۔ ما نشاء اجلنا لہ فیہا ما نشاء، جتنا ہم چاہیں، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں۔ تو دنیا کی اس کے سارے کاموں، سارے اعمال، سارے کاموں کا مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی ہے کہ دنیا کا فائدہ ہو جائے، بس اس کے پیش نظر آخرت نہیں ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ دو وجہ ہو سکتی۔ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، جیسے کافر لوگ ہیں۔ کفار کی ساری محنت، ساری کوشش، سب کچھ کس لیے ہے؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے، دنیا کی زندگی بن جائے کسی طرح سے۔ وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں نیک اعمال، اور نیک اعمال سمجھ کر کے کرتے ہیں، تو وہ بھی دو وجہ سے کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یار سکون ملتا ہے دل کو، تو یہ بھی اس دنیا کا فائدہ ہی مقصد ہوا۔ مریضوں، ہسپتالوں، خدمت خلق، بہت ساری چیزیں کام کرتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں کہ کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، اس دنیا کا فائدہ ہی ہوا، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ اور دوسرا بعض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو مجھے اس دنیا میں بدلہ ملے گا، وہ تب بھی ان کو دنیا ہی مقصد ہوتی ہے، آخرت کا کوئی عقیدہ نہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جس کا مقصود زندگی ہی دنیا کی زندگی کا، اس دنیا میں جو فوری فائدہ ہے وہ ملنا ہے، اپنے سارے کاموں، سارے اعمال، چاہے نیک اعمال ہے جو بھی ہو، تو ہم جتنا چاہتے ہیں ہم دیں گے، ہم ہی، وہ ہمارے پاس ہے اختیار، جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں۔ یہ نہیں کہ سب کو، جو بھی ہے اس لائن میں لگا ہوا ہے وہ سارے دنیا کے ارب پتی بن کے دیکھ لیں، دنیا میں کافر مسلمان کو ایسا ہے، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ سب سے زیادہ مالدار ہو؟ چلو مسلمانوں کو کہیں کہ شاید میں کوئی نیک اللہ کے ولی ہو، کافروں کو تو نہیں، وہ کافر سارے کیوں نہیں امیر؟ کافروں میں پھر غربت ہونی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ دیتے اللہ ہی ہے، کوشش سب کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ آخرت میں فرمایا کہ ان کے لیے باقی کچھ نہیں ہے، جہنم رکھ چھوڑی ہے ہم نے ان کے لیے، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل۔ آیت کا مفہوم دوبارہ تازہ کریں، فرمایا کہ جو شخص اس فوری دنیا کا فائدہ ہی چاہتا ہے، کس سے؟ اپنے تمام اعمال سے، تو جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ تو اپنے اعمال سے، نیک اعمال سے بھی بعض اوقات مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اللہ بچائے، دولت کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، یہ سب کیا ہے؟ دنیا۔ تو دنیا ہی ملے گی، اس سے آخرت تو ملے گی نہیں۔ اب وظیفہ پکڑ لیا کسی جگہ، وظیفہ جی میرا مسئلہ نہیں حل رہا، وظیفہ بتائیں، وظیفہ وظیفہ سب۔ وہ جو آدمی مشکل میں ہوتا ہے نا، کیا کرے بیچارہ، وہ سارے ڈھونڈتا ہے،
لیکن اس آیت سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس وظیفے سے بھی ہمارا مقصد اگر دنیا کا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا ہم نے چاہا، اور اگر ہم نے چاہا تو دے دیں گے، لیکن اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ضرور نہیں کہ عذاب ہو، جائز وظیفہ اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ گناہ ہے، لیکن اس کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، چونکہ مقصد ٹوٹل دنیا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں دعا، خالص دنیا کے لیے دعا کریں، خالص دنیا کے لیے، اس دعا پر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ فرق ہے وظیفے پڑھنے میں اور دعا میں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو خوب ترغیب دی، وظیفے نہیں بتائے، یہ وظیفہ پڑھو تو وہ وظیفہ پڑھو تو وہ وظیفہ پڑھو۔ آج کل وہ نٹ پر ایک پوری دنیا پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، ہر ایک کہتا ہے اچھا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا گارنٹی ہے بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پڑھ لو گے، اتنی دفعہ پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ ہو جاتا تو وہ نیٹ پہ بیٹھ کر یہ دیتا، وہ خود ہی کما لیتا پیسے۔ اب سب کو قرآن اصل دین سے، اصل راستے سے یہ مختلف ہٹانے کی مختلف شکلیں۔ ارے بھائی توبہ کرو، گناہ چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، دعائیں مانگو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس سے ہٹا کر یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، وظیفہ پڑھ لو، اتنی دفعہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو وظیفوں میں اثر بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، اثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شرط وہی ہے کہ فائدہ کس کے ہوگا؟ جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے فائدہ دے دیں گے۔ وہ کوئی ایسا اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ جو بھی اس کو استعمال کرے گا تو ضرور اس کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو وظائف جو ہے نا، یہ بھی چونکہ ٹوٹل دنیا کے لیے ہوتے ہیں تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ ہی ان وظائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے۔ آدمی کے اندر دل میں کوئی نورانیت، تعلق مع اللہ پیدا ہو، بالکل نہیں، چونکہ ہے ہی دنیا کے لیے۔ اس کے مقابلے میں دعا کرے اگر اپنی دنیاوی مشکل کے لیے، تو جتنی دیر وہ دعا کرے گا وہ عبادت میں ہے، دنیا کا مسئلہ بھی حل ہوگا، عبادت بھی ساتھ ہو رہی ہے، آخرت بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا ہم کرتے نہیں ہیں، ایسے مختصر سا پیغام بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کریم کو، مختصر سا یہ کر لے، اللہ تعالیٰ یہ میرا مسئلہ ہے یار، تھوڑا سا کوئی اصرار کرنا۔ دعا تو لگ کر مانگنے کا، لگ کر مانگے، اکیلے مانگتے 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 سجدے میں چلے جائیں، پھر اٹھ کر مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ میرے سامنے ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن مشکل ہمارے لیے ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ وہ سخی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ دینے پر قادر ہیں، اس یقین کے ساتھ دینے پر وہ خوش ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ وہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یار اتنا مانگے تو تنگ ہو جائے گا، کہ اللہ میاں تنگ نہ ہو جائے اتنا میں مانگتا ہوں، تنگی منگی نہیں ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اور مانگتے چلے جائیں۔ تو وظیفے سے زیادہ دعا مسئلے بیڑے پار کر دیتی۔ تو لہذا یہ اور جتنے بھی کام ہیں، کوئی آدمی، یہ تو میں نے عرض کر دیا نا کہ اگر دینی کام میں بھی مقصد صرف دنیا ہوگا تو فرمایا دنیا ہی ملے گی، اس میں تو نہ اللہ کا تعلق بڑھتا ہے اس سے، نہ آخرت میں کوئی اجر و ثواب ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کا کام نہیں ہے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن ساتھ جن کا مقصد زندگی صرف دنیا ہی ہے، وہ آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا تو ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ ظاہر مسلمان اس میں نہیں ہے، مسلمان کچھ کام دنیا کے لیے کرتا ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات نہیں، لیکن جو بالکل آخرت پر ایمان نہیں ہے، ٹوٹل اسی دنیا کے لیے ہے، تو ان کے لیے جہنم۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس نے آخرت کی زندگی کا فائدہ چاہا، جس نے اپنی زندگی میں اپنا جو مقصد زندگی ہے، اس نے زندگی گزارتے ہوئے یہ اس کی نیت ہے اور اس کی یہ سوچ ہے، یہ پکا عقیدہ ہے کہ بھائی مجھے جس طرح میں دنیا میں چاہتا ہوں کہ میں اچھی زندگی گزاروں، تکلیف نہ ہو مجھے، تو آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے،
تو میری آخرت کی زندگی اچھی ہونی چاہیے، تو لہذا وہ کیا کرتا ہے، اس نیت سے وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے آخرت کے فائدے کو چاہا، نمبر 1، اس کے بعد فرمایا وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کی جیسے کوشش ہونی چاہیے، 2، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اولئک کان سعیہم وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی، بے قدری نہیں ہوگی۔ یہ جو بیٹھے ہوئے نا، کس نیت کیوں بیٹھے ہوئے؟ وہی بیٹھے گا جس کے پیش نظر آخرت کا عقیدہ ہے، وہی بیٹھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اتنی دیر نیک عمل ہو جائے گا، آخرت میں فائدہ دے گا، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، وہی بیٹھے گا دین کی مجلس میں جس کی نیت آخرت کی زندگی ٹھیک کرنے کی ہے، آخرت کا فائدہ اس کے پیش نظر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہم ان کی کوشش کی، عمل کی قدردانی کریں گے، نا قدری نہیں ہوگی، بیٹھے ایک ایک ذرہ شمار ہو رہا ہے، اس کی قدردانی ہوگی۔ یہ تو 10 نمبر کا کام کیا نا، ہم تمہیں 110 نمبر دیں گے، یہ قدردانی ہے۔ اتنا سا عمل، اس پر جو کچھ عطا ہوگی تو ہم حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا، چونکہ وہ عطا بخشش تو انہوں نے کرنی ہے اپنی شان کے مطابق، ہمارے عمل کے مطابق تھوڑی ہوگا۔ قدردانی تو یہی ہے نا، قدردانی کا کیا مطلب، یہ نہیں ہوگا اجر، فرمایا قدردانی کی جائے گی، بہت شاباش دی جائے گی، اس میں بہت اچھا، بہت بڑا عمل کیا بھائی، تم نے کمال کر دیا، قدردانی ہوگی۔ لیکن یہاں بھی پھر غور کریں، اس آیت میں کیا فرمایا کہ جس نے آخرت کا فائدہ چاہا، جس نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے آخرت کی زندگی پر فائدہ ہو، تو پہلی شرط نیک عمل کے لیے، عمل کے مقبول ہونے کے لیے کیا ہوئی؟ اخلاص نیت ٹھیک ہے، اس کا آخرت کے لیے کام، آخرت کے فائدہ، اللہ کو راضی کرنا۔ تو کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا معلوم ہوئی؟ اخلاص، نیت خالص۔ آگے فرمایا وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے اس نے جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں کہا جیسی کوشش ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہا بس آخرت کے لیے عمل کیا، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ عمل بھی جیسا ہم چاہیں یا جیسا جو چاہیں نہیں، اس کے لیے بھی ایک خاص کوئی سانچہ ہے، اس طرح عمل ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا ہونا چاہیے اس کا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اعمال بھی شریعت اور سنت کے مطابق ہے، نیت خالص اور عمل سنت اور شریعت کے مطابق، دو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ وہی بات پکی آ گئی کہ اس کا پکا عقیدہ ہے کہ مجھے آخرت میں جزا سزا ہے، مجھے فائدہ ہوگا۔ تو یہ جب 3 شرطیں ہوں گی تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال کی قدردانی کریں گے۔ اس دنیا میں پھر رہے ہیں، دوسرے دنیا والوں کے ساتھ سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے وہ لوگ ہیں جن کی چھوٹے چھوٹے کاموں کی قدردانی ہو رہی ہے، 24 گھنٹے میں وہ کرتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے میں یہ آخرت کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے، کل مجھے آخرت میں فائدہ ہو۔ صبح سے شام تک چھوٹے موٹے کام ہیں وہ اس نیت سے کرتے رہتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے اور سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ جہاں تک اس دنیا کے رزق کی بات ہے تو آگے فرمایا کہ اے پیغمبر محبوب، دیکھو دنیا میں یہ ہے کہ ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، یہاں اشارہ کر دیں۔ دنیا میں ہم یہ نہیں ہے کہ جو فرما بردار ہے اس کو دیں گے اور نافرمان کو محروم کر دیں گے، نہیں۔ دنیا کے اور کوئی ہمارے سامنے حکمت ہے، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں رزق ہمارا کسی پر بند نہیں ہے، لہذا کافروں کو، نافرمانوں کو خوشحال دیکھ کر یا اچھے رزق میں دیکھ کر تو کسی شک و شبہ میں نہ پڑو، یار میں اتنے عرصے سے دین پر چل رہا ہوں، جو میری مسکینی ختم نہیں ہو رہی اور یہ سارے بدماش جو اتنے پیسے کما رہے ہیں، جس کا مطلب بدماشی کا راستہ ہے، حرام خوری کا راستہ اختیار کریں فرانڈ، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھے ہی نہیں حقیقت کو۔
یہ کوئی دنیا کے فائدے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں آپ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ تو آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کے بدلے میں آپ نے دنیا چاہی نہیں، اگر اس کے بدلے میں دنیا چاہ رہے ہیں تو پھر تو پہلے فریق میں چلے گئے کہ اپنے ہر کام کا ان سے کرنے کا مقصد ان کو دنیا کا فائدہ ہے، تو یہ دنیا کے لیے تھوڑی کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ دنیا کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہے، سکون ہے، بیماریوں سے بے شمار فوائد ہیں، وہ خود ضمناً ہوتے رہتے ہیں، ان کے پیش نظر نہ کرے آپ، وہ تو اس لیے کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے اور مجھے وہاں اعمال کی ضرورت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آخرت والے اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، چونکہ وہ قربانی ہے نا، اپنے خواہش اپنے جذبات چھوڑتا ہے، دنیا کے سامنے فائدے، دنیا کی عیاشیاں، دنیا کے مزے، وہ چھوڑ کر کے ایک غیبی اور ایک اندیکھی دنیا کے لیے اور اندیکھی ہستی کے لیے قربانی دے رہا ہے، معمولی تو نہیں، اسی لیے تو قدردانی ہے، اسی لیے قدردانی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو دنیا کا رزق ہے وہ ان کو بھی میں دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں، یہ دنیا کا رزق کسی پر بند نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کے کبھی فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں جن کو دنیا کی روزی زیادہ ملی ہوئی ہے، اور جن کو دنیا کی روزی میں تنگی ہے تو یہ کوئی اللہ کے پیارے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا دینے کا میرا یہ اصول نہیں ہے، دونوں کو ملتا ہے، بعض اوقات کافروں کو نافرمانوں کو زیادہ دیتا ہوں، فرما برداروں کو کم دیتا ہوں، بقدر ضرورت دیتا ہوں۔ زیادہ یہ معیار نہیں ہے پہچاننے کا کہ کون اللہ کا زیادہ مقبول ہے، دنیا کے مال و متاع، دولت وغیرہ یہ معیار نہیں ہے، معیار اس کے اعمال ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ تو دنیا کا ہے، لیکن انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیں دنیا میں ہم نے رزق کے لحاظ سے لوگوں کو کس طرح سے ایک دوسرے پر درجہ بندی فوقیت دی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، آخرت کے درجات انتہائی بڑے ہیں اور ان کی فضیلتوں کا کوئی حد و حساب نہیں۔ لہذا جو آخرت کے لیے کرنے والے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی عن قریب وہ کچھ ہمیں ملے گا، اللہ قبول کرے، کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آخرت کے لیے عمل کرنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہی میں ہم کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا